نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سے ایک چھوٹی سی کلیکشن جو انتہائی اہم، انتہائی حساس اور انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناس اسر ما راب ما چکرد، اسر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، سوز اوتا از میان سینہ رفت، جوہر آئینہ از آئینہ رفت۔ اس میں اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ایموشنل ڈومین ہے اس کی اہمیت کا اظہار فرمایا ہے۔ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اے وہ شخص جو ذوق اور شوق اور سوز و درد کی کیفیات سے غافل ہے۔ ذوق انسان کے اندر اس اہلیت کا نام ہے جو کسی بھی چیز کی قدر اور اس کو صحیح کمپریہنڈ کر پائے، اور شوق وہ اہلیت ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو بالا تر مقاصد کی طرف مائل کرتی ہیں۔ سوز کسی بھی طالب کی جو خوبصورتی ہے اور گہرائی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور درد رشتوں کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں، اگر یہ کیفیات آپ میں نہ ہوں تو انسانی رشتوں کو یا دیگر جو بھی ایسی کمپلیکس چیزیں ہیں ان کی ایگزیکٹ کمپریہنشن سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو ذوق و شوق اور سوز و درد کی کیفیت سے خالی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس زمانے نے تم سے کیا کیا، اس زمانے نے تمہیں کس چیز سے محروم کر دیا، تمہیں کس خسارے کی طرف لے کے چلا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسر ما راز ما بیگانہ کرد، کہ اس زمانے نے تم سے تمہاری پہچان، تمہاری حقیقت، تمہاری معرفت، تمہارے راز چھین لیے، تمہیں اپنے رازوں سے بے خبر کر دیا، تمہیں اپنی پہچان سے محروم کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یہاں جب انسان اپنی پہچان سے غافل تو نتیجتاً رب کی پہچان سے غافل۔ آگے فرماتے ہیں کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس زمانے نے، اس مادیت زدہ ماحول نے، اس مادیت زدہ فلسفے نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے محروم کر دیا، اس کی پہچان سے محروم کر دیا۔ اب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھ نہیں پائیں گے تو آپ کو تعلق استوار نہیں ہو پائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں، تمہارے اپنے آپ سے، تمہاری جان و مال سے، تمہارے عزیز اقربا سے، غرض دنیا کی ہر چیز سے جب تک میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل پہچان تک نہیں پہنچے گا یا کامل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں بھی ایگزیکٹلی یہ اشارہ ہے کہ جب از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرتے، کہ موجودہ دور نے تمہیں جمال مصطفیٰ سے غافل کر دی ہے۔ اب جمال مصطفیٰ کے بارے میں جو کچھ لوگ جنہوں نے کس درجے میں اس
ہستی مبارکوں کو پہچانا، کیونکہ کامل پہچان تو ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی مبارک نے ارشاد فرمایا نا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بعد والے لوگوں نے جو سمجھا، اپنے جس مقام پہ سمجھا، اس کے باوجود بھی مست اور بے خود ہو گئے اور اپنی جانیں دینے کے لیے تو قربان تھے، اپنے جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر رکھے قربان ہونے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ جو دیکھنا ہے اس ہستی مبارکہ کو، تو ایسے ہی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جمال مصطفیٰ پہ اگر آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو آپ یوں فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے کبھی نہیں جنا۔ اللہ کریم نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اور گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ ایک اور عاشق نے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ یوں فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ یعنی جس نے بھی اس ہستی مبارکہ کو دیکھا تو اس کے جمال میں اپنے آپ کو مدہوش کر دیا، گم کر دیا۔ اور موجودہ زمانے نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہمیں نہ صرف اپنی آپ سے غافل کیا، بلکہ وہ جو جمال مصطفیٰ کو دیکھنے والی، پہچان والی اہلیت تھی وہ بھی ہم سے چھن گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آگے اقبال فرماتے ہیں سوز او تھا از میان سینہ رفت، کہ اگر تمہارے سینے سے یہ سوز و گداز نکل جائے، اپنی پہچان سے تم غافل ہو جاؤ، جمال مصطفیٰ کو نہ پہچان پاؤ، نہ دیکھ پاؤ، تو پھر تمہاری حیثیت ویسے ہی ہے کہ جوہر آئینہ از آئینہ رفت، کہ جیسے آئینے کے اندر اس کا پیچھے ایک جوہر ہوتا ہے جس کی سبب اس میں یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر وہ جوہر ہٹا دیا جائے تو آئینے کے اندر آپ اپنے چہرے نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آپ اس جگہ یوں مختصر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق اور عشق کی کیفیات سے غافل ہے، وہ اس آئینے کی مانند ہے جس سے اس کا جوہر چھین لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ اپنے آپ کو پہچان پا رہے، اپنی ذات سے بھی غافل ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی مبارک کی پہچان بھی نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے وہ دین کی حقیقتوں تک کما حق کا ہو، جیسے اللہ کے نبی مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اس کمال کو نہیں پہنچ پا رہا۔ جب انسان ایمان کے اس کمال کو نہیں پہنچے گا تو اس کے فہم کے اندر، اس کی پہچان کے اندر، اس کے فیصلوں کے اندر غلطیوں کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پہچان بھی نصیب فرمائے، سوز و گداز، ذوق و شوق کی جو کیفیات ہیں ان سے ہماری نسلوں کو بہرہ مند فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو کسی درجے میں پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔